کراچی میں امن دشمنوں کا وار، سیکورٹی فورسز نے بزدلانہ وار ناکام بنا دیا۔ کراچی پولیس آفس میں ایڈیشنل آئی جی کے دفتر پر حملہ، عمارت میں موجود تمام 3 دہشت گرد مارے گئے۔ حملے میں 2 پولیس اہلکار، 1 رینجرز کا جوان اور 1 ملازم شہید۔ 5 پولیس اہلکاروں سمیت 22 افراد زخمی ہو گئے۔ کئی گھنٹوں تک سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ پاک آرمی کی قیادت میں کلیئرنس آپریشن مکمل، عمارت میں نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند۔ ڈی آئی جی سیکورٹی مقصود میمن نے کہا 3 دہشت گرد تھے، واصل جہنم کیا۔ بتا دیں کیا کیا ہوا؟ 3 دہشت گرد تھے، پمپ کے پاس آ جاؤ، گاڑی لے کے پمپ کے پاس۔ نصف نابود کیا ہے اور ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ایک رینجرز کا جوان شہید ہوا ہے، کچھ زخمی ہے۔ باقی بیڈی چل رہی ہے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کلیئر کرتے ہیں۔ دوسرے روڈ پہ وہیں آ رہے ہیں، وہیں آ رہے ہیں دوسرے روڈ پہ۔ کراچی پولیس آفس پر حملہ کرنے والے 2 دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق خودکش دھماکہ کرنے والے دہشت گرد کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا۔ مقابلے میں مارا گیا 1 دہشت گرد لکی مربت کا رہائشی تھا، تیسرے کی شناخت کا عمل جاری۔ ہلاک دہشت گردوں کے جسم پر نصب 2 خودکش جیکٹس، 8 دستی بام اور 3 گرینیڈ لانچر ناکارہ حالت میں ملے۔ خودکش جیکٹس 8 سے 10 کلو وزنی تھیں۔ وزیر اعظم، صدر مملکت، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سمیت اہم شخصیات کی پولیس آفس پر حملے کی مذمت۔ صدر عارف الوی نے کہا قوم اپنی فورسز کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی پولیس آفس پر حملے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ کہا پوری قوم پولیس اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کے واقعے میں زخمی ہونے والوں کی صحتیابی کی دعا۔ بم سے کچھ کروایا، کچھ شہید مارے گئے، ہمارے سپاہی تھے وہ شہید ہوئے اور ان کے لوگوں کو ہم نے جس طرح سے پھر مارا ہے، تو یہ ایک جواب ہے کہ جس طرح پشاور کے اندر ایک سانحہ ہوا، وہاں پہ بھی ہماری فورسز نے، جوانوں نے بڑی ہمت اور جرأت مندانہ انداز سے مقابلہ کیا۔ دہشت گرد حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ فورسز اور عوام اس طرح کے واقعات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران کشوری کی میڈیا سے گفتگو۔ حملہ ناکام بنانے پر آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو مبارکباد۔ کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی میں پولیس ہیڈ آفس پر حملے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا نے کہا کوئی شک نہیں ہے پولیس کو ہی نشانہ بنایا گیا، سب کو پتا ہے کون لوگ ملوث ہیں۔ وفاقی حکومت سندھ پولیس کی ہر طرح سے مدد کرے گی۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے جناح اسپتال میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات مہیا کرنے کی ہدایت۔ زخمیوں سے گفتگو میں کہا آپ ہمارے ہیرو ہیں، بڑی بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے۔ وزیر اعلی نے مزید کہا دیکھا جائے گا ہم سے کس مقام پر غلطی ہوئی، پی ایس ایل کو پولیس آفس حملے سے نقصان نہیں ہوگا۔ پولیس، ہماری رینجرز، فوج کی مدد سے ان کے جو عزائم تھے ان کو ناکام کیا، ان کو جہنم رسید کیا ہے۔ ہمارا نقصان بھی ہوا ہے، ہمارے 3 پولیس کے جوان، 1 رینجرز کے جوان شہید ہوئے اس میں۔ میرا نہیں خیال ہے، میری امید نہیں ہے کہ پی ایس ایل اس سے افیکٹ ہوگا۔ کراچی پولیس آفس پر دہشت گرد حملے میں شہید ہیڈ کانسٹیبل غلام عباس کا تعلق لاڑکانہ سے تھا۔ شہید غلام عباس 2011 میں سندھ پولیس میں سپاہی بھرتی ہوئے۔ شہید نے بیوہ، 3 بیٹے اور 1 بیٹی کو سوگوار چھوڑا ہے۔ عمران خان کا بدھ سے جیل بھرو تحریک کا اعلان، کہا جیل بھرو تحریک کا آغاز لاہور سے ہوگا، پھر یہ تحریک ہر بڑے شہر میں بڑھائی جائے گی۔ آئین واضح طریقے سے کہتا ہے الیکشن 90 روز میں ہونے ہیں۔ 91 دن کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ غیر آئینی ہوگی۔ عدلیہ آئین پر عمل درآمد نہ کروا سکے تو اس سے بڑی بربادی ممکن نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا معذوری ظاہر کرنا خطرناک بات ہے، اب ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ صدر مملکت عارف الوی انتخابات کے لیے متحرک، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ 20 فروری کو ایوان صدر میں مشاورت کی دعوت۔ صدر مملکت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان مشاورت کے بعد کریں گے۔ صدر مملکت کا الیکشن کی بے حسی پر ناراضی کا اظہار، کہا الیکشن کمیشن کے رویے سے انتہائی مایوسی ہوئی، ابھی تک پہلے خط کا جواب نہیں دیا گیا، جواب کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ کمیشن اپنے فرائض کا احساس کرے۔
الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی اپیل دائر کر دی. سنگل بینچ کا حکم کالعدم قرار دینے اور حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا. موقف اپنایا. سنگل بینچ کا حکم آئین کے برعکس ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری انتخابات کروانا ہے، تاریخ دینا نہیں. انتخابات کا اعلان گورنر ہی کر سکتے ہیں. پرویز الہی کی آڈیو لیک کی تحقیقات کا آغاز. وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو اجازت دے دی. ایف آئی اے کا پہلے مرحلے میں آڈیو لیک کی فورنزک کرانے کا فیصلہ. پرویز الہی کی آڈیو کے فورنزک کے لیے لاہور لیب بھجوایا جائے گا. نیب نے بھی چودھری پرویز الہی کے خلاف کرپشن اور مبینہ کک بیکس کی تحقیقات شروع کر دی. مریم بی بی تمہارا بیانیہ تمہارے گھر میں نہیں مانا جا رہا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے تو پھر کس کی ہے؟ جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام ہے آصف زرداری. آصف زرداری ملک کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے. مریم نواز بتائیں حکومت ان کی نہیں تو کس کی ہے؟ لوگ دیکھیں گے صفدر گھر میں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے. شیخ رشید کی گھن گرج. کہا یہ لوگ عمران خان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. اہم لوگوں کو بتا دیا عمران خان کے ساتھ ہوں اور رہوں گا. ادارے کو سمجھ آ جائے گا کہ ملک بچانے کے لیے 60 یا 70 دن ہیں. ایم کیو ایم کا ضمنی انتخابات سے دستبرداری کا امکان. گورنر سندھ کی تجویز پر ایم کیو ایم کی ایک اور اہم بیٹھک ہوگی. ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی. پی ڈی ایم نے ایم کیو ایم کو ضمنی یہاں پر کوئی بچت نہیں ہے، بس مار ڈالا مہنگائی نے ہمیں. پرائز ہے یہاں پہ بہت ایکسپینسو ہیں، اب نارمل ہوئے ہیں تقریباً نا، تو صرف نام کے حد تک بچت ہے. گورنمنٹ نے ہمیں صرف کھانے پینے میں، گیس میں، بجلی میں برباد کر دیا، اسی کے پیچھے لگے ہوئے اور خود پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اب مہنگائی ہونی کیا ہے جب ڈالر اتنا پنچے گا تو ہوگی کیا، مجبوری ہے سب کی. آج تو بالکل زیادہ ہے، بھنڈی 190 روپے کا ہے تو زیادتی ہے. ہائے رے مہنگائی، عوام کی دہائی. گوشت ہو یا پھل یا سبزیاں، عوام صرف دیکھنے تک محدود. حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر سستا آٹا اور گھی فراہم کرنا بھول گئی. مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے. سستے بازاروں میں بھی کچھ سستا نہیں رہا. سبزیاں، پھل، اشیاء ضروریات سب مہنگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ. زلزلہ متاثرین سے ملاقات. ہر ممکن امداد کی یقین دہانی کروائی. ٹی آر ٹی کو انٹرویو میں کہا ترکیہ ہمارا دیرینہ دوست اور برادر اسلامی ملک ہے. دکھ کی اس گھڑی میں ترک بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. عالمی برادری بھی متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے آگے آئے. ترک شہر آڈیامان میں امدادی سامان حکام کے حوالے کیا. وزیر اعظم وطن واپس روانہ. ترکیہ اور شام میں ہولناک زلزلے سے اموات 43,000 سے تجاوز کر گئیں. ترکیہ میں زلزلے کے 13ویں روز ایک 40 سالہ شخص کو ملبے سے زندہ بچا لیا گیا. زندہ متاثرین علاقوں میں دن رات امدادی کارروائیاں جاری. امریکی ریاست مسیسپی میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنی سابقہ بیوی اور 5 دیگر افراد کو ہلاک کر دیا. ایک شخص زخمی ہو گیا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا. وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور چین کے درمیان رابطے منقطع ہونے کو بدقسمتی قرار دے دیا. ترجمان جان کربی نے کہا گرائے جانے والے آبجیکٹ کا مکمل ملبہ دریافت کرنا ممکن نہیں. کچھ ملبہ ملا ہے. امریکی صدر کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے کا امکان ہے. وزیر خارجہ کے دورہ چین کا یہ صحیح وقت نہیں ہے. جرمنی میں میونک سیکیورٹی کانفرنس کا آغاز. 40 ممالک شریک. یوکرین جنگ اہم ترین موضوع. جرمنی، فرانس اور پولینڈ سمیت یورپی ممالک کا یوکرین کی بھرپور حمایت کا اعلان. یوکرینی صدر زیلنسکی نے ویڈیو لنک خطاب میں مزید ہتھیار فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا. 3 روزہ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آج دوسرا روز. افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر ادیب رضوی کی خصوصی شرکت. فیسٹیول میں 60 سے زائد سیشنز، پینل ڈسکشن، کتاب رونمائی اور تصویری نمائش سمیت دیگر ادبی سرگرمیاں شامل. کراچی لٹریچر فیسٹیول میں 200 سے زائد مقررین خطاب کریں گے.